لیکن مولوی جو ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے مولوی کی زندگی میں جہاں اس کو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہاں وہ بھٹک جائے تو پھر وہ ایک نیا مرزا غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہی ہوا، احمد رضا خان صاحب تھے تو مولوی ہی نا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اپنی جہنم کا راستہ کھول لیا اور امیر معاویہ کے بارے میں تعریفوں کو پل باندھ دیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ یہ باغی جماعت ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جماعت تو باغی ہو اور جماعت کا سرغنہ جو ہے وہ مومن ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دعوت اسلامی ہے، مولانا الیاس قادری صاحب، ان کے یہاں پر اچانک یہ شدت کیسے آئی؟ ان کو ملے تانے دیوبندیوں نے، پہلے تمہارے اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے تھے امیر معاویہ کے بارے میں، تو یہ جو شر پھیلا ہوا ہے سنیت بریلویت کے نام پر، یہ دراصل فیضان رضا ہے، فیضان مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر وہ اہل حق ہوتے تو کبھی بھی امیر معاویہ کی شان میں کچھ نہ کہتے، کیونکہ اس کی شان ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی جو مولا علی سے جنگ کرے، مولا علی کو گالیاں دے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، شیطان کو کہتا ہے جاؤ ان کا عقیدہ بگاڑ دو۔ جب کوئی اللہ کا ولی فقیر آئے تو یہ اس کی مخالفت میں لگ جائیں اور ان کے جہنم میں جانے کا راستہ کلیئر ہو جائے۔ اب ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ابے ان کی ہدایت کا بندوبست اللہ نے کرنا ہے نا، ہمارے ہاتھ میں ہدایت تو نہیں ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتا تو امام مہدی کی مخالفت کرواتا۔ جب امام مہدی کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں، اب ہدایت کیسے ملے گی ان درندوں کو؟ اس لیے آپ دیکھ لیں ان کا لگایا ہوا پودا دعوت اسلامی دعوت حرامی بن گیا۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا ان سے کہ کہیں بھئی فیضان علی جاری ہوگا، فیضان حسین جاری ہوگا، جا کے مرے تو کہاں؟ فیضان معاویہ، 400 مسجد معاویہ کے نام سے۔ تم نے مولا علی کے نام سے ایک بھی مسجد بنوائی ہے؟ تو معاویہ کے نام سے 400 مسجد ہے، اس کا مطلب ہے تم بھی اس کی ناجائز اولاد ہو۔ غلط ہے تو بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا، مولا علی کو گالیاں دینے والا مومن ہو سکتا ہے؟ اس لیے بیٹا ایک چیز یاد رکھنا، مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کا ادب کرتا ہے، کچھ نہ کرے، صرف ادب کرے۔ جیسے اب جمال پور میں بابا کی مزار ہے، وہاں سے کوئی گزر رہا ہے، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے جی یہ ایک بزرگ کا مزار ہے۔ وہ ادب سے یوں اس نے جھک کے السلام علیکم کہا اور گزر گیا۔ خدا کی قسم یوم محشر میں شفاعت ہو گئی اس کی۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور آپ دیکھیں گے ان بدبختوں کی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا جواب دو، گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، گستاخی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہی اب جو ہے وتیرہ ہے، گالی گلوچ پر اتر آئیں گے، وہ بات نہیں کریں گے۔ اب یہ چاند سورج حجر اسود پر اللہ کی طرف سے نشانی ہے نا، انسان کی تو مجال نہیں ہے چاند پر اپنی تصویر لگا لے۔ اب آپ یہ سننے کے بعد کہ چاند پر امام مہدی کا چہرہ ہے، اب مذاق اڑائیں، تمسخر کریں، مطلب ہے کہ جہنمی ہونا۔ اور پھر قرآن شریف نے کہا ہے کہ بھئی شاعر اللہ کی تعظیم وہی کرتے ہیں جن کے دل آباد ہوں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہو، جن کے دل پاک ہوں، طاہر قلوب ہوں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوۃ القلوب، کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تعظیم کون کرتا ہے؟ جن کے قلوب کو تقوی حاصل ہو جائے، جن کے قلب پاک صاف ہو جائے۔ صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی ہماری جس شدت کی مخالفت اہل سنت والجماعت بریلویوں نے کی، اتنی مخالفت تو دیوبندی اور وہابیوں نے نہیں کی۔ اور شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جن میں سے ایک شخص نے بھی ہماری مخالفت نہیں کی۔